معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پڑیار قوم کی تاریخ کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کروں گا۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو نیچے سبسکرائب والا بٹن دبا کر لازمی سبسکرائب کر دیں، تاکہ آئندہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کو بروقت مل سکے۔ یاد رہے، ذات صرف ہماری پہچان کے لیے ہوتی ہے، اس پر فخر کرنا مناسب نہیں۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر اپنی ذات اور قوم کے لحاظ سے الگ الگ پہچان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ بہترین ہوتا ہے جو متقی ہو۔ اس لیے ویڈیو کو معلومات کی حد تک ضرور سنیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ پڑیار قوم ایک ہندوستانی قومیت ہے جو راجپوت کشتری قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ لوگ بنیادی طور پر بھارت میں راجستھان، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، گجرات اور باشمول دلی، ہریانہ، پنجاب وغیرہ میں رہتے ہیں۔ پڑیار کو پریہار، پرتیہار اور پڑیار بھی کہا جاتا ہے۔ پڑیار کو اگنی ونشی بھی کہا جاتا ہے۔ اگنی ونشی کشتریہ راجپوت اور سوریہ ونشی پرشوتم سری رام کے بیٹے کو شری لکشمن کی اولاد کہا جاتا ہے۔ انہیں اگنی کول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پڑیار راجستھان کی اثر ریاست کے اراولی رینج کی سب سے اونچی چوٹی پر واقع ماؤنٹ ابو کے ایک ہن کنڈ سے ہیں۔ اس خاندان نے قرون وسطیٰ کے دور میں وسطی شمالی ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر راج کیا۔ پڑیار راجپوت اگنی ونشی، جسے 725 عیسوی میں ناگ بھٹ پڑیار نے قائم کیا تھا، اس کے بیٹے وٹ سرجا راجپوت پرتیہار خاندان نے کنوج کے حکمران اندرودہ کو شکست دی اور اسے کنوج پر قبضہ کر کے آگے بڑھایا۔ اسی لیے وٹ سرجا کو رانا ہسرن کہا جاتا ہے۔ اس خاندان کے لوگ اپنے آپ کو شری رام کے کزن شری لکشمن کی اولاد سمجھتے ہیں، جنہوں نے ایک خاص موقع پر اپنے بھائی رام کی پرتیہار کی خدمت کی۔ اس راجپوت پرتیہارہ اگنی ونشی کی تاریخ قدیم گوالیار کشتی نوشہ سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کا سنہری دور مغرب میں دریائے ستلج سے، شمال میں ہمالیائی دامن اور مشرق میں بنگال، آسام سے لے کر سوراشٹر اور جنوب میں نرمدا ندی تک پھیلا ہوا ہے۔ عرب مصنفین نے اس کے دور کو خوشحال قرار دیا۔ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ اس خاندان نے ہندوستان کو عربوں سے حملے سے کئی سالوں تک محفوظ رکھا۔ اس وقت پڑیار راجپوت خاندان کا اصل مسکن ضلع جلور ہے، جبکہ پاکستان میں بھی پڑیار راجپوت پائے جاتے ہیں۔ مسلمان پڑیار راجپوت برصغیر پاک و ہند کے شمالی علاقوں کے راجپوتوں کی اولاد میں جو اسلام کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے ہندوستان میں قرون وسطیٰ کے دور میں ہندو مذہب سے اسلام قبول کیا اور رانا، چوہان، پڑیار وغیرہ اپنی قومیتوں کو برقرار رکھا۔ جب سندھ عرب اموی خلافت کے زیر کنٹرول تھا تو اس وقت بہت سے ہندو مسلمان ہوئے، انہی میں پڑیار راجپوت قوم کے لوگ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگر سندھ پر مختلف خاندانوں نے حکومت کی۔ اس وقت پڑیار قوم کراچی، لاہور، ملتان، مظفر گڑھ، لیا، بکھر، حیدرآباد، صادق آباد، بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، پاکستان کے چاروں صوبوں میں آباد ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا، پاکستان، عرب، مصر، لندن، چائنا، بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش اور دبئی میں آباد ہیں۔ دراصل پڑیار راجپوت راجپوتوں کی ایک شاخ ہے اور مذہب مسلم، انگریز، سکھ اور عیسائی اور ہندو میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں پڑیار راجپوت برادری کی مشہور شخصیات درج ذیل ہیں: ایم پی اے رئیس عبدالحمید، ایم این اے رائے ساجد پڑیار، ایم پی اے جناب نیک محمد پڑیار، ایم این اے چودھری محمد احسن پڑیار، ایم این اے محمد گال خان پڑیار، کرنل محمد باقر پڑیار صاحب، کرنل محمد علی پڑیار صاحب، حبیب اللہ صاحب پڑیار۔ اور پڑیار راجپوت سے تعلق رکھنے والے روحانی شخصیات یہ تھیں: حضرت خواجہ نور محمد نارووال شہنشاہ پڑیاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں جان محمد پڑیار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اخوند پڑیار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ عبدالعزیز پڑیاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاروں بزرگ پڑیار قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کو بنانے کے لیے خصوصی طور پر رائے معین حفیظ نے ہمارے ساتھ کاوش کی، اس لیے ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور آئندہ ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کو بروقت ملتی رہے۔